تخلید کسے کہتے ہیں؟ تخلید کا صحیح معنوں میں کانسیپٹ کیا ہے؟ یاد رکھیں، تخلید کہتے ہیں کسی مجتہد کے با دلیل قول کو بغیر دلیل کے تقاضے کے مان لینا، یہ ہے تخلید کرنا۔ تخلید ہم ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل صراحتاً قرآن اور حدیث میں نہیں ملتے، اور تخلید ان چیزوں میں نہیں کرتے جو چیزیں قرآن اور حدیث سے صراحتاً ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ تخلید کسی امام کی، کسی مجتہد کی اس صورت میں کی جاتی ہے جب کسی مسئلے میں پیچیدگی ہو اور ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہم اس مسئلے کو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے نکال سکیں۔ وہ عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے تابعین میں سے ایک عظیم ہستی جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے سب سے پہلے فقہ کے جو ابواب ہیں اس کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ آپ جو بھی مسئلے مسائل کی کتاب کھولتے ہیں اس میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب العیدین، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، یہ تمام فہرست جنہوں نے دنیا کو عطا فرمائی ان میں سر فہرست نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تقلید کرنا بہت ضروری ہے، تقلید کے بغیر کوئی پکا مسلمان بن نہیں سکتا۔ اب صحابہ کرام کے دور میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مسائل پوچھ لیتے اور اپنا مسئلہ حل فرما لیتے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی تصور کرتے تو وہ اکابر صحابہ جو اجتہاد کے مقام پر فائز تھے ان صحابہ کے پاس جا کر اس مسئلے کو حل فرما لیتے اور ان کی رائے کے مطابق وہ عمل کرنے لگتے۔ اور جب تابعین کا دور گزرا اور اس کے بعد جب امت کو، دنیا کو مسائل کی ضرورت پیش آئی، اب احادیث میں آپس میں ٹکراؤ نظر آیا، قرآن کی آیتوں سے ڈائریکٹ مسائل نکالنے میں پیچیدگی جب انسانوں کو ہونے لگی تو اللہ رب العزت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہ چیز ساری دنیا میں پھیلائی کہ انہوں نے قرآن اور حدیث میں اپنی زندگی کو اس طرح مستغرق کر دیا، ایسا انہوں نے قرآن اور حدیث میں اپنے آپ کو فنا کر دیا کہ ان سے انہوں نے 83,000 فقہ کے اصول مرتب کیے، اور ایسے ایسے اصول انہوں نے بنائے کہ قیامت تک اب کسی اصول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہی ائمہ مجتہدین میں 4 بڑی شخصیتیں ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل، اور ان 4 ائمہ پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی 4 امام ہیں کہ جن کی تقلید قیامت تک کی جائے گی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہی 4 اماموں کی تقلید کیوں، دوسرے امام کی کیوں تقلید نہ کریں؟ یاد رکھیے، تقلید جب اب ان کی کوئی انسان کرتا ہے، حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، شافعی مسلک والا امام شافعی کی تقلید کرتا ہے، امام مالک کی تقلید کرنے والے مالکی کہلاتے ہیں، اور حنبلی لوگ امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ اب قیامت تک ان 4 ائمہ نے ایسا کام کیا، ایسی ایسی چیزیں انسانوں کو بتا دی کہ اب قیامت تک ایسے مجتہد کی ضرورت نہیں ہے جس کی تقلید کی جائے، کیونکہ ان ائمہ نے ایسے ایسے مسائل بیان کر دیے جو قیامت تک ہونے والے جو بھی درپیش مسائل ہیں، کٹھن سے کٹھن بہت سی باتیں، قیامت تک آنے والی تمام بیماریوں کا علاج انہوں نے پہلے ہی کر دیا، ان کا میڈیسن، ان کی دوائیاں انہوں نے پہلے ہی تیار کر دی جو قیامت تک جو بھی مرض پیدا ہوں گے۔ تو لہٰذا اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی اور امام کی تقلید کی جائے۔ لہذا تقلید جب انسان کرتا ہے تو ہر معاملے میں نہیں کرتا، انہی مسائل میں تقلید کی جاتی ہے جو مسائل قرآن اور حدیث سے صراحتاً بآسانی عام انسان نکال نہیں سکتا۔ تو ان چیزوں کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے درمیان پیش کر دی۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھنے کے لیے آپ حضرات غور سے سنیے گا۔ آج کے اس ماڈرن زمانے میں
ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنا وقت زیادہ گزرتا ہے. بہت سے افراد موبائل چلاتے ہیں، اس میں احادیث کو سرچ کیا جاتا ہے، قرآن کی آیات کو دیکھا جاتا ہے. احادیث سرچ کرتے ہی حدیث کی سند کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے. یہ تمام جو حدیث کی کیٹیگریز ہے، تو ان حدیث کی کیٹیگریز کو بیان کرنے کے لیے بھی اجتہاد کی ضرورت ہے. ائمہ حدیث نے، ائمہ جرح و تعدیل نے حدیث کی سندوں کو مقرر کیا، تو لہذا بغیر کسی دلیل کے صحیح حدیث کو صحیح مان لینا یہ بھی تقلید ہے. صحیح حدیث کو صحیح آپ مان رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں حدیث کو البانی نے ضعیف کہا، فلاں حدیث کو فلاں عالم نے صحیح کہا، فلاں حدیث کو فلاں عالم نے موضوع قرار دیا، تو یہ فلاں عالم نے فلاں حدیث کو صحیح بتایا، آپ یہ جو مان رہے ہیں نا، اسی ماننے کو تقلید کہا جاتا ہے. تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. تو آج ماڈرن زمانے میں بڑی آسانی سے لوگ انٹرنیٹ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے کہ یہ مسئلہ ہے. ارے بھی جس نے مسئلہ بیان کیا، اب اس میں سوچے بغیر جو تم یہ کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اس عالم پر آپ کا بھروسہ ہے. تو آج کے 15ویں صدی کا جو عالم ہے، اس پر بھروسہ اتنا ہے کہ اس کے کہنے پر جو تم مان رہے ہو یہی تقلید ہے. تو لہٰذا ہم اگر واقعی میں عقل مند ہیں تو آج کل کے عالم کی تقلید نہیں، بلکہ ہمیں ان کی تقلید کرنا چاہیے جن کے بارے میں حضور نے سند دے دی کہ ان کا زمانہ بہتر زمانہ ہے. تو لہذا یہ بات ذہن نشین رکھیے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بس کہنے کے لیے ہے کہ ہم تقلید کسی کی نہیں کرتے، ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ حضور کی تقلید کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تقلید کرتے ہیں. یہ صرف زبان سے کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ اگر تحقیق کیا جائے تو وہ ایک امام کی نہیں، ہزاروں امام کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے بھلائی اسی میں کہ ایک امام کی تقلید کرو گے تو کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاؤ گے، کیونکہ ان کی تقلید کرنا حقیقت میں ان کی تقلید نہیں، حضور کی تقلید کرنا ہے. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد ابن حنبل ہوں، ان کی تحقیق اور ان کا اجتہاد عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور ان کا اجتہاد عین صحابہ کے اجتہاد کے مطابق ہے. اور آج کل کے جو غیر مخلد اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ علماء جو آج اپنے قیاس سے فلاں مسائل میں اپنا اجتہاد پیش کرتے ہیں، ان کے اجتہاد کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ ان کا اجتہاد صحابہ کے اجتہاد پر ہوا. جو ائمہ اربعہ ہیں ان کا اجتہاد عین صحابہ کے اجتہاد پر ہی ان کا اجتہاد ہے. تو لہذا ان کی جو ہم تقلید کرتے ہیں، یہ تقلید ان کی ہم کرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے جو بھی اجتہادی اقوال پیش کیے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی کو ریفر کرتے ہوئے انہوں نے پیش کیا ہے، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی کچھ پیش نہیں کیا. اسی لیے تقلید کی تعریف پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تقلید کہتے کہ اس کو مجتہد کے با دلیل قول کو، بے دلیل قول کو نہیں، با دلیل قول کو بغیر تقاضۂ دلیل کے مان لینا. اب ان کا قول بے دلیل نہیں ہوتا، ان کا قول تو با دلیل ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، لیکن ماننے والا ان پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ اس کو اب ان سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں. امام اعظم نے کہہ دیا بس یہ ہمارے لیے دلیل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تقلید کریں جن کی تقلید امام بخاری کے اساتذہ نے کی، جن کی تقلید محدثین، مفسرین، امت کے بڑے بڑے اکابرین نے، بڑے بڑے علماء نے، چاہے وہ مفسر ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، بڑے بڑے علماء صوفیاء نے تقلید کی ہے، تو انہی 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی ہے. تو لہذا اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں عقل مندی ہے کہ ہم تقلید پر ہی قائم رہیں اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بھی یہ درس دیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ کے آبا و اجداد تقلید کرتے آ رہے ہیں تو قیامت تک آپ اسی پر قائم رہیں.